قرآن پاک کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی پریشانی ظاہر نہیں کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ خروج وغیرہ ہوتے رہے یا کذاب کا فتنہ شروع ہوا تو ایسے میں جنگیں ہوئیں اور اس میں بہت سارے حفاظ قرآن جو ہے وہ شہید ہوئے، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو لکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن مجید اترتا تھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے وہ لکھوا لیتے تھے۔ اب جو قلب محمد پہ اترا ہے وہ کلام، اس کلام کو کہاں سے خطرہ ہو سکتا تھا، کس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا؟ لیکن لکھوایا کیوں گیا؟ لکھوایا اس لیے گیا کہ تاکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ آسانی رہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ آسانی رہے کہ وہ اس کو پڑھ کے یاد کر سکیں اور اپنے دلوں میں اتار سکیں۔ حقیقت میں قرآن دلوں میں اتارے جانے والی کتاب ہے۔ یہ قلب محمد پہ اتری ہے تو یہ آج ہمارے اور آپ کے قلب میں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں بھی یہ اترنی چاہیے۔ اگر ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں اتری ہے تو بڑی فکر کی بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے۔ قرآن مجید کو تو ہمارے دل و دماغ میں یوں سرایت ہونا چاہیے جیسے آج کل ہماری دنیا ہمارے جناب دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ دنیا اس لیے چھائی ہوئی ہے کہ قرآن ہمارے دل و دماغ پہ نہیں ہے۔ جب قرآن مجید ہمارے دل و دماغ پہ چھائے گا، جب قرآن مجید ہمارے دل اور دماغ پہ راج کرے گا اور ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے گا تو دنیا پھر دلوں میں کہاں سے آئے گی؟ دنیا نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کو لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے اس کو پڑھنے، سیکھنے اور دل میں اتارنے کے لیے تھا۔ لیکن جہاں بات ہوئی کہ حفاظ کرام شہید ہو گئے بہت سارے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حافظ پیچھے رہے نہیں، پھر شاید جب حافظ کوئی نہیں ہوگا تو شاید قرآن میں کوئی رد و بدل کی جا سکے۔ اب قرآن میں رد و بدل کی جا سکے اس خوف سے قرآن کو لکھ لیا گیا، حافظوں کے بھروسے پہ قرآن کو لکھا، اور حافظوں کا حال تو یہ ہے کہ ہر رمضان میں انہیں بار بار قرآن مجید کو دہرا کے یاد کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے پیچھے سامع رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کہیں بھول جاؤ تو بتانے والا بھی پیچھے کوئی ہو۔ یہ تو حالت ہے حفاظ کرام کی۔ اب ان حفاظ کرام کے سہارے یا ان کے آسرے پہ قرآن کی حفاظت آپ نے سمجھ لی، آپ نے تو اسی میں سمجھی ہے نا کہ قرآن پاک یہی مطلب حفاظ کرام کے دلوں میں ہے۔ اگر حفاظ کرام نہیں رہیں گے تو قرآن کی پھر یہ ہے کہ کیسے حفاظت ہو سکے گی؟ تو قرآن کی حفاظت کا ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی حفاظت کا ہمیں بالکل فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فکر اس بات کا ہونا چاہیے کہ قرآن ہمارے اندر اترا، ہمارے سینے پہ اترا، ہمارے دل میں اترا۔ اگر ہمارے دل میں اترا، ہمارے سینے میں اترا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے دل میں نہیں اترا، ہمارے سینے میں قرآن مجید نہیں اترا ہے تو یہ فکر کی بات ہے۔ جو ہمارے فکر کرنے کی بات تھی اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، جو ہمارے فکر کرنے کا کام نہیں تھا، جس کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جس کی حفاظت رب کرنا چاہتا تھا اس کی حفاظت ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے. اور جب سے ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے تو قرآن مجید میں 100 معاملات شروع ہو گئے. اب ہمارے میں کتنے مسالک ہیں اور پھر کتنے ہر مسلک میں کتنے کتنے مطلب دھڑے ہیں، اور ہر دھڑا قرآن سنا کے بات کرتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، فلاں آیت میں یہ لکھا ہے، فلاں صورت میں یہ لکھا ہے، فلاں سپارے میں یہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات نازل فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین وہی لے کے آئے اور قرآن پاک کی فلاں آیت نازل ہوئی. یہ سارے قصے قرآن کی آیتیں ہر مسلک ہر فرقہ بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن تو دلوں میں نہیں اتر رہا. اس کے باوجود قرآن پھر بھی دلوں میں نہیں اتر رہا. اگر یہی صورتحال ہے تو پھر بڑی فکر کی بات ہے. لہذا آج اس بات پہ بیٹھ کے غور کریں کہ آپ کے ذمے قرآن کو اپنے قلب میں اتارنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا تو یہ کب کریں گے؟ اور جب قرآن آپ کے دل میں اتر جائے گا، اب حفاظ کرام کے دل میں قرآن نہیں اترا ہوا، ان کے دماغوں میں اترا ہوا ہے، اور دماغ میں دنیا بھی بھری ہوئی ہے، اس لیے بار بار قرآن بھول جاتا ہے. اس کو مسلسل پورا سال دہرائی کرنی پڑتی ہے، پورا سال دہرائی کرنی پڑتی ہے، مسلسل دہرائی کرتے ہیں. اتنی دہرائی کرنی، ایک دفعہ استاد کے پاس بیٹھے ایک ایک سبق کر کے یاد کر کے سناتے گئے، ایک ایک سبق یاد کر کے سناتے گئے، اور پھر اپنے پچھلے جو اسباق جو پڑھ چکے تھے پھر ان کی ریویژن بھی کرتے رہے، ان کی بھی کرتے رہے، وہاں سے بھی گزرتے رہے، پچھلا سبق بھی یاد کر کے سناتے رہے، اگلا سبق پھر نیا سے لے کے وہ یاد کرتے رہے. کرتے کراتے قرآن حفظ کر لیا. جب حفظ کر لیا تو ان کا ٹیسٹ ہوا. ٹیسٹ ہونے کے بعد جناب انہوں نے دیکھا یہ بہت اچھے نمبروں سے اس کو قرآن یاد ہے، اس کو ذرا کم نمبروں سے قرآن یاد ہے، اور اس کو جناب ہم نے جتنی دفعہ پوچھا ان میں سے کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا، لہذا اس کو ابھی قرآن صحیح یاد نہیں ہوا، اور اس کو ابھی مزید یہ ہے کہ قرآن مجید پہ ڈالا جائے، مزید اس کو قرآن پڑھایا جائے، یاد کرایا جائے، اس کی ریویژن کرائی جائے تاکہ اس کو یاد ہو سکے. اور جن کو بہت اچھے نمبروں پہ قرآن یاد ہو گیا تھا ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو ہر دفعہ پھر قرآن پڑھنا پڑتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے. بھائی بات یہ ہے قرآن آپ کے دل میں اترے گا تو یہ اپنی نورانیت آپ کے وجود میں اتارے گا، اپنا آپ کے وجود میں وہ سرایت کر جائے گا. پھر بات یہی ہو جائے گی جیسے بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، تو بی بی محترمہ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا کیا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں. قرآن تحریری صورت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی صورت ہے. تو دل میں اترنے کے بعد ہم قرآن کی عملی صورت بن سکتے ہیں. دل اگر قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے، قرآن اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہم قرآن کی عملی صورت بن سکتے ہیں. وہ تحریری کتاب رہے گی اور ہم جو ہے عملی کتاب بن جائیں گے. اور بننا یہی تھا، کام یہی تھا، حکم یہی تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اسے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ تو رضا رضا ہو کے سرما ہو گیا ہوتا، اور آپ اس کی ذمہ داری لے کے بڑے بے فکر ہو کے بیٹھے. اور ڈیوٹی کون سی سنبھالی؟ ڈیوٹی وہ سنبھالی جس کا ذمہ اللہ نے لیا. جس کا ذمہ اللہ نے لیا وہ ڈیوٹی ہم نے سنبھال لی. اللہ کے حصے کا کام ہم کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے حصے کا کام کون کرے گا؟
اور ہم سے پوچھا تو یہ جائے گا کہ تمہارے حصے کا جو کام تھا وہ کیا ہے یا نہیں کیا، جو کام تمہیں دیا گیا تھا وہ کام کرنا تھا، وہ کام آپ نے کیا نہیں، آپ نے رب کے حصے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اب یہ ایک الگ سے نئی جناب پسوڑی آپ نے اپنے گلے ڈال لیا، اور رب کے حصے کا کام آپ کرو گے تو اس کا جواب کہاں سے دے سکو گے؟ یہ قرآن کی حفاظت کی ہے کہ ہر بندہ اپنا یہ ترجمہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی تفسیر لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی حفاظت کی ہے نا، یہی حفاظت کی ہے نا قرآن کی، کہ ہر مسلک اور ہر فرقہ قرآن سنا سنا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ حق تو یہی ہے اور باقی سارے باطل ہیں۔ یہی چیز تو ابلیس نے کہی تھی، یہی چیز تو ابلیس نے کہی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں درست ہوں یہ، اور قرآن پڑھ کے، قرآن سنا کے، قرآن بتا کے، قرآن سمجھاتے ہوئے ہم یہی وہی ابلیس والے جملے دہرا جاتے ہیں اور ابلیس والے اعمال پہ آ جاتے ہیں۔ کیسے غضب کی بات ہے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، کتنی بڑی فکر کی بات ہے۔ لہذا قرآن کو اوراق میں اتارنے کا جو ذمہ ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ نئی آنے والی نسل کو وہ پڑھایا جا سکے، لیکن اگر قرآن آپ کے قلب میں اترا ہوتا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اترا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حنظلہ نے دیکھا اور جناب وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہاں سے قرآن ریفلیکٹ ہو کے اس کے دل میں اتر گیا۔ بلال کو کیا، اس نے کون سا قرآن پڑھا تھا، ان پڑھ جاہل آدمی تھا، وہ نور کہاں سے ہے؟ جو قرآن کا نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوا۔ آپ کے دل پہ بھی جب قرآن اترے گا اور قرآن کا نور یہاں پہ اپنی جگہ بنائے گا تو آپ بھی جس پہ نظر کریں گے قرآن کا نور ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اس کی ذات میں پھر وہی قرآن کے افکار آ جائیں گے، قرآن کے اعمال آ جائیں گے، قرآن کی بتائی ہوئی چیزیں آتی جائیں گی۔ لہذا قرآن کو اپنے دلوں میں اتاریں، ورقوں پہ اتارنا اور کام ہے، اصل کام جو ہے وہ دلوں میں اتارنا ہے۔ جب تک قرآن دلوں میں نہیں اترتا نا تب تک قرآن کو آپ پا نہیں سکتے، تب تک آپ قرآن کو پا نہیں سکتے اور قرآن کی دوستی نہیں پا سکتے۔ قرآن سے جو ہماری شفاعت ہونی ہے وہ شفاعت نہیں پا سکتے، قبر میں جو ہماری پروٹیکشن ہونی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ قرآن نے جو آگے چل کے ہمارے حصے کی گواہی دینی ہے وہ کیا گواہی دے گا؟ یہی گواہی دے گا کہ انہوں نے تو صرف کاغذوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، حفاظ بڑے تیار کیے تھے انہوں نے، لیکن وہ بھی تراویحوں اور پیسوں اور دوسرے عجیب سے ان کے دنیا داری کے قصے تھے۔ مجھے کہاں دل میں اترا، مجھے دماغوں میں لیا تھا لیکن دنیا کی ہوا کے ساتھ وہ کبھی رہا کبھی نکل گیا۔ دنیا کی ہوا کبھی کم ہوئی تو قرآن بڑھ گیا، اور کبھی دنیا کی ہوا زیادہ دماغ میں گھس گئی تو قرآن نکل گیا، بھول جاتا ہے۔ لہذا قرآن کو دل میں اتارنا ہے اور دل پہ اتارے۔ اگر خدا کے خلیفے ہیں تو اس کی بتائی ہوئی بات آپ کے دل میں اتری ہوئی ہونی چاہیے، اس کی بتائی ہوئی ہر بات آپ کے دل میں اتری ہونی چاہیے۔